بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسے ہی دینی معلومات، دینی قصے، واقعات، دلچسپ معلومات سے جڑنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ امام اور مقتدی کے مسائل۔ امام اور مقتدی کے مسائل۔ امام کو سنی صحیح العقیدہ مسلمان ہونا لازم ہے، ورنہ نماز سرے سے ہوگی ہی نہیں۔ یوں ہی نابالغ پاگل کے پیچھے بھی نماز نہیں ہوتی۔ مسئلہ: امام سنی صحیح العقیدہ بالغ عاقل ہے لیکن فاسق ہے، داڑھی منڈا ہے، تو اس کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی ہوگی، بعد میں لوٹانا واجب ہے۔ مسئلہ: امام در میں کھڑا ہو تو امام اور مقتدی سب کی نماز مکروہ ہوگی، امام سے پہلے۔ مسئلہ: امام دیر میں کھڑا ہو تو امام اور مقتدی سب کی نماز مکروہ ہوگی۔ مسئلہ: امام سے پہلے اگر رکوع یا سجدہ یا کوئی رکن ادا کیا تو نماز نہ ہوگی۔ مسئلہ: امام ابھی سجدے میں ہے یا رکوع میں ہے اور مقتدی نے سر اٹھا لیا تو واجب ہے کہ پھر سجدے یا رکوع میں لوٹ جائے، ورنہ گناہگار ہوگا۔ مسئلہ: امام کے پیچھے 4 رکعت فرض پڑھ رہا ہے، قاعدہ اولیٰ میں اتحیات کے بعد بھول سے درود شریف پڑھنے لگا تو اگرچہ اللہم صلی علی محمد یا اس سے زیادہ پڑھ ڈالا، سجدہ سہو واجب نہیں، اس وقت امام کا پابند رہے گا۔ مسئلہ: امام نماز پڑھا رہا ہے، کوئی مقتدی بعد میں آیا تو جس حال میں بھی امام کو پائے نماز میں شریک ہو جانا چاہیے، یہ انتظار نہ کرے کہ جب سجدے سے سر اٹھائے گا تو شریک ہوں گا۔ مسئلہ: امام کو اگر رکوع میں پا لیا تو وہ رکعت شمار کی جائے گی اور اگر سجدے میں پایا تو وہ رکعت شمار نہ ہوگی۔ مسئلہ: امام جب قرات کرے تو بالکل خاموش ہو کر سننا واجب ہے، اس وقت کچھ بھی نہ پڑھے۔ اگر بعد میں شریک ہوا ہے تو جب اپنی چھوٹی رکعتیں پڑھنا شروع کرے تو چھوٹی ہوئی رکعت میں ثنا پڑھ سکتا ہے، لیکن ضروری نہیں۔ مسئلہ: امام 4 رکعتی فرض پڑھا رہا ہے، کوئی مقتدی بعد میں آ کر دوسری رکعت میں شریک ہوا تو اب امام کے دونوں طرف سلام پھیرنے کے بعد کھڑا ہو جائے اور سورہ فاتحہ پھر کوئی سورہ ملا کر 1 رکعت یا زیادہ چھوٹ گئی ہو تو پڑھے۔ قاعدہ اخیرہ میں تشہد پڑھنے کے بعد خاموش نہ رہے بلکہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ کی تکرار کرتا رہے، یعنی امام کے سلام پھیرنے کے وقت تک یہی بار بار پڑھتا رہے۔ مسئلہ: جس مقتدی کی 2 رکعت چھوٹ گئیں تو وہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد فوراً کھڑا ہو کر دونوں چھوٹی رکعتوں کو پورا کرے اور یہ دونوں رکعتیں بھری پڑھے گا، یعنی سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی دوسرا سورہ یا 3 آیتیں۔ مسئلہ: جس مقتدی کی 3 رکعتیں چھوٹ گئیں وہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد فوراً کھڑا ہوگا اور اپنی 3 چھوٹی ہوئی رکعتوں کو پورا کرے گا۔ اس طرح کے کھڑے ہو کر فوراً ایک رکعت بھری پڑھ کر قاعدہ کرے گا، صرف اتحیات پڑھ کر کھڑا ہو جائے گا، پھر 1 رکعت بھری پڑھ کر رکوع سجدہ کر کے پھر کھڑا ہو جائے گا۔ اب یہ اخیر کی 1 رکعت خالی پڑھ کر قاعدہ اخیرہ کرے گا، بھری نہیں پڑے گا اور سلام پھیر کر نماز ختم کر دے گا۔ مسئلہ: امام پر سجدہ سہو نہیں تھا لیکن جہالت میں اس نے سہو کر لیا، اب اگر اس سجدہ سہو کے بعد کوئی مقتدی شریک نماز ہوگا تو اس کی نماز نہ ہوگی۔ البتہ امام صاحب کی پہلے سے جو مقتدی تھے ان کی نماز ہو جائے گی۔ مسئلہ: وہ مقتدی جو بعد میں نماز میں شریک ہوا یعنی زیادہ رکعتیں چھوٹ گئیں تو اگر امام سجدہ سہو کا سلام پھیرے تو اس مقتدی کو امام کے ساتھ سلام نہیں پھیرنا چاہیے، صرف سجدوں میں شریک ہو۔ اگر وہ بھی امام کے ساتھ قصداً سلام پھیر دے گا تو اس کی نماز نہ ہوگی۔ مسئلہ: بعد میں شریک ہونے والا مقتدی سجدہ سہو کے سلام میں یا اخیر والے سلام میں قصداً تمام مقتدیوں کے ساتھ شریک ہو گیا تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ اس مسئلے کی صورت یہ ہوگی، مثلاً امام قاعدہ اولیٰ بھول گیا، تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہوا کہ ایک نیا مقتدی نماز میں شریک ہوا تو امام جب چوتھی رکعت میں سجدہ سہو کے لیے سلام پھیرے تو اس نئے مقتدی کو سلام پھیرنے میں اقتدا نہیں کرنا ہے، ہاں سجدہ سہو کرنے میں اقتدا کرے گا۔ اگر سلام میں بھی اقتدا کرے گا تو مقتدی کی نماز جاتی رہے گی۔
مسئلہ بعد میں شریک ہونے والے مقتدی نے اگر بھول کر امام کے ساتھ سجدہ سہو کا سلام پھیر دیا تو اس سے نماز میں کوئی خرابی نہ آئے گی اور نہ اس پر اس کی اخیر رکعت میں سجدہ سہو واجب ہوگا۔ مسئلہ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے اور مقتدی سے کوئی واجب چھوٹ گیا تو اس پر سجدہ سہو واجب نہیں اور نہ ہی اعادہ یعنی دوبارہ۔ مسئلہ امام کو ہر نماز میں مقتدی لقمہ دے سکتا ہے، فرض ہو یا وتر ہو یا تراویح، جہری نماز ہو یا سری نماز ہو۔ مسئلہ امام قاعدہ اولیٰ میں عادت سے زیادہ دیر لگائے تو مقتدی لقمہ دے سکتا ہے۔ مسئلہ امام قاعدہ اولیٰ میں بھول گیا، کھڑا ہونا چاہ رہا تھا کہ مقتدی نے لقمہ دے دیا اور وہ بیٹھ گیا تو سب کی نماز ہو گئی، سجدہ سہو کی بھی حاجت نہیں۔ مسئلہ امام قاعدہ اولیٰ بھول گیا اور بالکل سیدھا کھڑا ہو گیا، اس کے بعد کسی مقتدی نے لقمہ دیا تو اس مقتدی کی نماز اسی وقت جاتی رہی، اور اگر امام اسی کے لقمے دینے سے پھر بیٹھ گیا تو سب کی نماز گئی یعنی نہیں ہوئی۔ مسئلہ امام قاعدہ اولیٰ بھولا اور کھڑا رہا تھا لیکن ابھی پورا سیدھا نہ کھڑا ہوا تھا کہ کسی مقتدی نے لقمہ دے دیا اور لقمہ دیتے ہی امام پورا سیدھا کھڑا ہو گیا، اب اس کے بعد لوٹ پڑا تو اس صورت میں سب کی نماز ہو گئی لیکن مکروہ ہوئی، لہذا نماز کا اعادہ کرنا ہوگا دوبارہ۔ مسئلہ امام نے ظہر اور عصر کی کسی رکعت میں اگر بلند آواز سے ایک آیت پڑھ دی تو سجدہ سہو واجب، اور مغرب کی تیسری عشاء کی اخیر 2 رکعتوں میں بھول کر بلند آواز سے ایک آیت یا اس سے زیادہ پڑھ دیا تو اس میں بھی سجدہ سہو واجب ہے، اور اگر ایک آیت سے کم ایک کلمہ 2 کلمہ بلند آواز سے پڑھ گیا تو کوئی حرج نہیں۔ مسئلہ نمازی اگر تنہا پڑھ رہا ہے تو اسے بھی احتیاط لازم ہے کہ ظہر اور عصر میں قرأت بلند آواز سے نہ ہو، اگر ایک آیت یا اس سے زیادہ بلند آواز سے نکل جائے تو اس پر سجدہ سہو واجب، ہاں فجر عشاء مغرب میں ہلکے جہر کی اجازت ہے۔ مسئلہ امام اگر ایک ہی سورہ کی تکرار کر دے یعنی پہلی اور دوسری دونوں رکعتوں میں ایک ہی سورہ پڑھ دے تو نماز ہو جائے گی، لیکن اگر ایسا بلا ضرورت کرے تو مکروہ تنزیہی ہے۔ مسئلہ بیچ کی صورت چھوڑ کر آگے والی صورت پڑھنے میں کوئی حرج نہیں، بشرط یہ کہ بیچ والی صورت لمبی ہو، اور اگر بیچ والی صورت مختصر ہے تو فرض نمازوں میں ایسا کرنا مکروہ تنزیہی ہے۔ مسئلہ دوسری رکعت کو پہلی رکعت سے لمبی پڑھنا، یوں ہی پہلی رکعت کو دوسری سے لمبی کرنا فرض نمازوں میں مکروہ ہے، برابر ہونا بہتر ہے، البتہ نماز فجر میں بلا کراہت پہلی دوسری دونوں کو لمبی کرنا جائز ہے۔ مسئلہ امام کو اس کے مقتدی کے علاوہ کوئی غیر یعنی وہ شخص جو اس وقت اس کے پیچھے نماز میں نہ ہو لقمہ دے امام لے بھی لے تو امام اور تمام مقتدیوں کی نماز فاسد۔ مسئلہ اتحیات پڑھ رہا تھا کہ امام تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا اور 2 رکعت کی نماز تھی، امام نے سلام پھیر دیا تو مقتدی بغیر اتحیات پوری کیے نہ کھڑا ہو نہ سلام پھیرے۔ مسئلہ اگر کوئی شخص قاعدہ اخیرہ میں امام کے سلام پھیرنے سے پہلے شریک ہو کر بیٹھ گیا تو جماعت میں شامل مانا جائے گا، اور اگر اس کے بیٹھنے سے قبل پہلے امام نے سلام پھیر دیا تو شریک جماعت نہ مانا جائے گا۔ مسئلہ امام تمام مقتدیوں کو لے کر کسی مکروہ تحریمی کی وجہ سے نماز پھر سے پڑھ رہا ہے تو نیا مقتدی اس میں شریک نہیں ہو سکتا، اگر شریک ہوگا تو اس کی نماز نہ ہوگی۔ یعنی امام تمام مقتدیوں کو لے کر کسی مکروہ تحریم کی وجہ سے نماز پھر سے پڑھ رہا ہے تو نیا مقتدی کوئی نیا آدمی آ گیا وضو کر کے اس میں شریک ہو گیا تو وہ شریک نہیں ہو سکتا، اگر شریک ہوگا تو اس کی نماز نہ ہوگی۔